وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا۔ آج کی اس نشست میں بنی اسرائیل کی دو خرابیاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق کتاب کے اندر یہ فیصلہ کر دیا ہے، یعنی بطور پیشین گوئی کہ ہم نے یہ بتلا دیا ہے کہ بنی اسرائیل زمین کے اندر یعنی ملک شام کے اندر رہتے ہوئے دو مرتبہ خرابیاں کریں گے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سرکشی کا ارتکاب کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت میں انہوں نے بہت بڑی خرابی کی، اور ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت میں بہت بڑی خرابی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ اب ان دو خرابیوں سے کون سی خرابیاں مراد ہیں؟ تاریخ سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 6 خرابیوں کے قصے مشہور ہیں جن کے اندر انہوں نے شرارتیں کی، اس پر ان کو سزائیں ملیں۔ ان میں سے جو پہلا واقعہ پیش آیا وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ اس دور کے اندر جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے بے دینی اور بدعملی اختیار کی، جس کی وجہ سے مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کی، اور چڑھائی کر کے مسجد اقصیٰ کا سونا چاندی وغیرہ وہ بھی لے گئے، لیکن مسجد کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ پہلا واقعہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ تقریباً 400 سال بعد پیش آیا کہ یہود نے وہاں بت پرستی شروع کر دی، آپس میں نہ چاکییں، جھگڑے، نہ اتفاقی۔ تو مصر کے ایک بادشاہ نے ان کے اوپر چڑھائی کی، مسجد کو بھی نقصان پہنچایا۔ تیسرا واقعہ اس دوسرے واقعے کے چند سال بعد پیش آیا۔ بخت نصر جو کہ شاہ بیبل تھا، اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کی تو یہودیوں کو قتل بھی کیا، بہت ساروں کو قید بھی کیا، قید کر کے بابل شہر میں لے گیا، اور وہاں یہ یہود جو تھے تقریباً 70 سال تک ذلت کی زندگی گزارتے رہے۔ اس بادشاہ نے جب جانے لگا تھا تو وہاں جو پہلا بادشاہ تھا اس کا کوئی آدمی وہاں اس نے مقرر کیا اور یہ چلا گیا۔ بعد میں ہوا یہ کہ وہ بادشاہ جس کو بخت نصر نے بیت المقدس پر مسلط کیا تھا اس نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کے نتیجے میں بخت نصر نے پھر ان کے اوپر چڑھائی کی، بہت حد تک اس نے قتل و غارت کی، شہر کو لوٹا، مسجد کو نقصان پہنچایا۔ شاہ ایران نے پھر ان کے اوپر چڑھائی کی، بخت نصر پر چڑھائی کی، تو اس نے بابل شہر کو بھی فتح کیا، اور بنی اسرائیل پر اس کو رحم آیا، اور بنی اسرائیل کے جو لوگ وہاں قید تھے ان کو وہاں سے نکالا، اور نکال کر دوبارہ بیت المقدس لے آیا، اور بیت المقدس کی 80 نو اس نے تعمیر کی۔
پانچواں واقعہ جو پیش آیا وہ یہ کہ بنی اسرائیل وہاں جو زندگی گزار رہے تھے بڑی آسودگی والی زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر خرابیاں شروع کر دی۔ وہ بادشاہ جس نے انطاکیہ شہر کو فتح کیا تھا اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کی، 40,000 یہودیوں کو قتل کیا اور 40,000 یہودیوں کو وہاں سے نکالا، جلا وطن کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 170 سال پہلے پیش آیا۔ تو سلاطین روم نے بعد میں بیت المقدس کو فتح کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 8 سال پہلے سلاطین روم نے بیت المقدس کو اپنے تسلط میں لے لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 40 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، چھٹا واقعہ۔ یہودیوں نے اپنے حکمران جو تھے، جو سلاطین روم تھے، ان کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی، اور بغاوت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ آپس میں لڑائی ہوئی، مسجد کو بھی تباہ کیا، اس کو بھی میدان بنا دیا۔ تو یہودیوں نے اپنے حکمران یعنی سلاطین روم سے بغاوت کی، انہوں نے پھر ان کے اوپر چڑھائی کی، چڑھائی کر کے پورے شہر کو میدان بنا دیا۔ پھر بعد میں ایک بادشاہ طائطس آیا، وہ نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، اس نے آ کر پھر وہاں کچھ حکومت کی، لیکن یہ بیت المقدس ویرانی کی شکل میں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر یہ پھر دوبارہ آباد ہوا۔ اب یہ 6 واقعات پیش آئے ہیں۔ ان 6 واقعات میں سے کون سے 2 واقعات ہیں جن کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے؟ یقین کے ساتھ کہنا تو بہت مشکل ہے، البتہ تفاسیر سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چوتھا واقعہ جس کے اندر بخت نصر نے ان کے اوپر چڑھائی کی تھی، اور بخت نصر کی چڑھائی کے بعد شاہ ایران نے پھر بابل شہر کو فتح کیا، یہودیوں کو وہاں سے نکالا اور نکال کر دوبارہ بیت المقدس میں آباد کیا، وہ واقعہ ہے۔ اور دوسرا جو واقعہ ہے، وہ جو چھٹا واقعہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہود نے سلاطین روم کے ساتھ بغاوت کی، اور بغاوت کے نتیجے میں انہوں نے ان کے اوپر چڑھائی کی اور انہوں نے ان کو قتل بھی کیا، بہت ساروں کو قید بھی کیا، اور پورے شہر کو ایک جنگ کا میدان بنا دیا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 واقعے ذکر فرمائے ہیں۔ ان 2 واقعوں کو ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے تو تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کر دے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر خرابی کی، تم نے پھر وہی کام کیا جو پہلے کیا تھا، تو ہم بھی پھر تمہیں ویسی سزا دیں گے۔ یعنی مراد اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور ایسے ہی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر آ کر یہود نے خرابیاں شروع کر دیں، پھر آ کر یہود نے غداریاں شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں پھر ان کو عرب کے علاقے سے بھی نکلنا پڑا، خیبر سے بھی نکلنا پڑا، اور جزیرہ عرب سے بھی ان کو نکلنا پڑا۔ یعنی انہوں نے یہاں بھی آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تنبیہ آئی تھی اس تنبیہ پر انہوں نے توجہ نہیں کی، جس کے نتیجے میں ان کو پھر جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی، بندے پھر مرے، ان کے بندوں کو پھر مارا گیا۔ اس طرح کی صورتحال پیش آئی۔ یہ کیوں آئی؟ ان کی اپنی خرابیوں کی وجہ سے آئی کہ یہ کسی کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے کیا، اسی طرح بعد میں آنے والے یکے بعد دیگرے اللہ کے پیغمبر جب آتے رہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی سزائیں ان کو دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ